بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان میں الیکشن ہو گئے۔ الیکشن کے بعد تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے اتحادی ڈھونڈ رہی ہیں کہ کس طریقے سے حکومت بنائی جائے، لیکن جو ان تمام بڑی جماعتوں کو مینڈیٹ ملا، کسی کو بھی اتنا مینڈیٹ نہیں ملا کہ وہ از خود حکومت بنا سکیں۔ اب یہ نظام قدرت ہے کہ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف پورے پاکستان میں نمبر 1، خیبر پختونخوا میں نمبر 1، پنجاب میں برابر، اور اسی طرح کچھ سیٹیں سندھ میں اور کچھ سیٹیں ان کو بلوچستان میں ملی ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور نظام ہے کہ یہ دن بغیر کسی جھگڑے کے، کسی لڑائی کے، پھڈے کے ختم ہوا۔ حالانکہ ایک دن پہلے کچھ حملے وغیرہ ہوئے تھے، لیکن یہ کہتے ہیں کیونکہ ہم نے موبائل سروس بند کر دی، اس کی بنیاد پر یہ سارا کچھ نہیں ہوا، کیونکہ وزیر داخلہ پاکستان نے بعد میں یہ بتایا بہت بڑی تھریٹ تھی، فلاں ہو جانا فلاں، ٹھیک ہے، یہ باتیں ساری وقت گزر گیا۔ لیکن اب جو الیکشن رزلٹ آئے ہیں نا، اس پہ کوئی جماعت ایسی نہیں جس کو تحفظات نہ ہوں، اور 2 جماعتیں تو تحفظات کرتی ہوئی انہوں نے استعفے دے دیے، صدارت سے سیاست چھوڑ دی، ہر چیز چھوڑ دی، لیکن ایک پارٹی جو ہے نا، ان کو پاکستان میں قومی اسمبلی میں 73 سیٹیں ملی، جو کہ بعد میں آزاد بنانے کے بعد آپ کو تقریباً 79 ہے۔ وہ نعرے لگا رہی ہے کہ میں نے حکومت بنانی ہے۔ یا پی ٹی آئی نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم نے تو بھائی کسی کے ساتھ ملنا ہی نہیں، تو انڈرسٹوڈ ہو گیا، حکومت نہیں بنا سکیں گے۔ اب جب تک پیپل پارٹی اور نون لیگ آپس میں وہ بہن بھائی والا رشتہ اور وہ میثاق جمہوریت اور یہ پہلے سے جو الیکشن سے پہلے ان کی ڈیل ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، وہ ڈیزائن کے مطابق اب حکومت بن رہی ہے، کیونکہ ویسے تو یہ کرتے ہیں نہ، لیکن یہ پریزیڈنٹ بھی ہیں، یہ چیئرمین سینٹ بھی ہیں، یہ قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی ہیں، اور ایک وزارت عظمیٰ میاں شہباز شریف کو ملی ہے، پنجاب کی حکومت اس کو ملی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے عوام کے لیے، اور نہ میرے لیے، اور نہ میرے ان لوگوں کے لیے جو مجھے سن رہے ہیں، کیونکہ یہ ساری وہ کہتے ہیں نا، یہ کیتا کرایا کام سی جڑا کیتا گیا ہے۔ حالانکہ جتنے بھی الیکشن کے پیسے خرچ ہوئے، 70 ارب روپیہ تو میرے اور آپ کے خون پسینے کی کمائی سے جو ٹیکس ہے اس سے خرچ ہوئے، اور میں کہتا ہوں کہ کئی 70 ارب لوگوں نے اپنے الیکشن کمپین میں خرچ کیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ میں اپوزیشن میں بیٹھ رہا ہوں، لیکن مجھے یہ دعویٰ ہے کہ وہ اپوزیشن میں کبھی نہیں بیٹھیں گے۔ بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا، میں وزارتیں نہیں لوں گا، میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں گا۔ وہ بھی بالکل عوام کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ان کے والد محترم نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم حکومت کے مکمل طور پر ساتھ دیں گے اور وزارت عظمیٰ کے لیے ہم ووٹ دیں گے۔ بھائی مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ جب ووٹ دے رہے ہیں اس کو، اور ہر گرتی جب وہ دیوار ہوگی اس کو آپ سہارا دیں گے، تو اس کے بدلے میں آپ کیا لیں گے؟ آپ نے صدارت لے لی، آپ نے چیئرمین سینٹ بن گئے، آپ اسپیکر قومی اسمبلی بن گئے، اور آپ نے بلوچستان کی حکومت بلا شرکت غیرہ لے لی، تو اس میں کون سی باقی بات؟ اب یہی ہوا ہے نا کہ پہلی کھیپ میں ہم وزارتیں نہیں لیں گے، تو دوسری کھیپ 2 گھنٹے بعد آ جاتی ہے، یہ کون سی بات ہے؟ تو یہ عوام کو آپ دھوکہ نہ دیں۔ اب جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی آپس میں مل رہے ہیں، نہیں مل رہے ہیں؟ اب مجھے یہ بتائیں، پی ٹی آئی کو جماعت اسلامی کو ساتھ ملانے کا فائدہ؟ نو، کیونکہ ان کی دو سیٹیں تھیں نا، وہ بھی ری اکاؤنٹنگ میں پی ٹی آئی کے پاس آ گئی ہیں۔ یہ بات نہیں تھی، وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ جماعت اسلامی اور ہم پہلے بھی اتحادی رہے ہیں، اور کچھ غلطیوں کی بنیاد پر ہم علیحدہ ہو گئے،
اب ان غلطیوں کو دور کریں, اب اکٹھے ہو جائے. لیکن جماعت اسلامی کیونکہ بڑی اصولوں کی جماعت ہے, دین کی جماعت ہے, وہ اسلام کی راہ پر سیاست بھی کرتی ہے. انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہے, جو کیا ہے, وہ ٹھیک ہے, درست ہے. ہم اس بحث میں نہیں پڑتے. آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو مہمان ہیں یہ ہمارے بہت ہی زبردست اینکر بھی ہیں, میڈیا پرسن بھی ہیں, تجزیہ نگار بھی ہیں, اور میں ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشے کا نام سے یاد کرتا ہوں. یہ میری آج خوش قسمتی ہے کہ آفٹر 1 year we are here in this Smile TV. Day to day we are talking, but he is here now. I am thankful. Honored, sir. Honored. ہمارے دوسرے مہمان ہیں لندن سے, جو کہ بہت زبردست اہمیت کے حامل ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ انڈین ٹی ویز کے سامنے پاکستان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دفاع کیا. میری مراد ہے جناب مقیم احمد خان صاحب. یہ بہت ہی ہماری خوش قسمتی ہے کہ جب بھی ہم نے انہیں پکارا انہوں نے لبیک کہا. میں مقیم احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ سے یہ میرا سوال ہے, کیا پاکستان میں یہ جو الیکشن ہو گئے ہیں کسی کو اکثریت نہیں ملی, تو یہ ہم پھر دوبارہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں؟ بڑا سوال ہے اس وقت کا. 57 روپے کا خرچ کیا, الیکشن ہوا, بالآخر ہو گیا سپریم کورٹ. لیکن اس کے نتیجے میں کس کو کہتے ہیں کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. جی, اب 57 ارب لگا کے نا کوئی 57 آدمی آپ دکھا دیں جو صاحب الرائے اور دیانتدار آدمی ہوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں تو کمال ہو جائے گا. اب جو چیزیں انٹرسٹنگلی بطور طالب علم میں نے آبزرو کی, میں وہ شیئر کر دوں. مقیم احمد صاحب, کیونکہ ایک تو ہمارے چیف الیکشن کمشنر ہے نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں شفاف ہوا ہے, اور دوسرے نمبر پہ میاں محمد نواز شریف, میاں شہباز شریف, مریم نواز صاحبہ, مریم اورنگزیب اور خواجہ آصف, اور یہ وہ لوگ جو کہ الیکشن ہار چکے, یہ سارے جن کے میں نے نام لیے ہیں, یہ کہتے ہیں الیکشن شفاف ہوا ہے. اب آگے کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے میں وہ ریپیٹ کر دوں. جی 57 ارب لگانے کے بعد کوئی 57 صاحب الرائے اور دیانتدار آدمی لا کے دکھا دیں ٹی وی اسکرین پہ جو یہ کہیں الیکشن شفاف ہوئے ہیں, تو میں مان جاؤں گا, میں بیعت کر لوں گا سکندر سلطان راجہ کے ہاتھ پہ. اب کوئی دلچسپ چیزیں جو یعنی کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہوئی ہیں اس سارے سیناریو میں, ابھی ادھر بھی آتے ہیں آگے بھی, لیکن کمال ہوا کہ لوگوں نے شکست تسلیم کی. سعد رفیق, مصطفیٰ نواز کھوکھر, سمر بلور اور کچھ اور لوگ بھی ہیں. پھر لوگوں نے یعنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اپنی پوزیشن سے استعفے دے دیے. جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق, آئی پی امیر ترین, اے این پی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ امیر حیدر ہوتی, اور پھر پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے سرخیل جناب پرویز خٹک, جنہوں نے فی الحال بریک لی. اچھا, تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہوئی. پھر جی ڈی اے نے جیتی ہوئی 2 سندھ کی نشستیں جو ان کے منہ پہ مار دیں, قربان کر دی. قربان حافظ نعیم الرحمان نے کیا جماعت اسلامی کی جانب سے. اچھا, پہلی بار ایسا ہوا کہ ہارے ہوئے امیدوار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نہیں جیتا تھا, یہ دوسرے صاحب جیتے تھے. یہ بھی کمال ہوا ہے. کیا شفافیت. اب آپ کا جو اصل سوال تھا کہ کیا یہ ری الیکشن کی طرف جائے گا, ہونا یہی کچھ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جوتیوں میں دال بٹنے کو تیار ہے. پیپلز پارٹی نے جس طرح سینے کے ساتھ لگا کے پتے کھیلے ہیں کل رات کو, وہ ایسا ہے کہ دھاگے سے بندھی ہوئی حکومت کو شہباز شریف کے حوالے کر دی جائے گی. جس وقت ان کو اسٹرینتھ کی ضرورت ہے, انہیں نمبر پورے کرنے ہیں, لمحے لمحے پہ وہ ایک دوسرے کے یعنی کبھی گریبان کی طرف ہاتھ ہوگا, کبھی پاؤں کو ہاتھ لگا رہے ہوں گے, یہ پوزیشن آ جائے گی. اس میں میں ایک اضافہ کروں, جب پی ٹی کی حکومت تھی نا اس وقت یہ نمبر پورے کرنے ہوتے تھے
تو وہ ISI والے کرتے تھے. جی یہ بالکل فرق ٹھیک پڑ ہے. گیا، یہ فرق پڑ گیا. ابھی ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی مہربان ایسا ہو جو حاضری کا رجسٹر لے کے کھڑا ہوگا قومی اسمبلی نہیں وہ نظر نہیں آ رہا، وہ انہوں نے پر کر دیا. اچھا تو اب یہ ہے کہ بہت دلچسپ صورتحال ہونے جا رہی ہے کہ بعد میں کچھ دن کے بعد یا تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ کابینہ کا حصہ بن جائے گی کہ جی وہ، کیونکہ وہ ڈائلاگ جو مار دیا نا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہ جی میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا اور ان کی وجہ سے ہمیں نقصان بڑا ہوا وغیرہ وغیرہ، اور کئی لوگ اس کو اب وہ ایک غلطی تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے وزیر خارجہ کے طور پہ بلاول بھٹو کو ان کی کابینہ میں بھیجا کیوں تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وقتی طور پہ ان کو ہانٹ کر رہی ہیں اور ان میں جوائن کرنے کا حوصلہ نہیں ہے کیبنٹ کا. دوسرا بارگیننگ پاور بڑھانے کی اس سے اچھی ترکیب بھی کوئی نہیں تھی کہ تھاپڑا بھی کہ چڑھ جا بچہ سولی رام بھلی کرے گا. نہیں اس میں مقیم صاحب جو PTI کے یہ 93 91 99 اب تو 100 سے بڑھ گئے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں، ان کو بھی تو حکومت بنانے کا حق ہے نا. دیکھیے اب اتنا باریک کام ہو گیا ان کے ساتھ کہ نہ بلہ تھا نہ بلے باز تھا نہ مخصوص نشستیں انہیں ملیں گی نہ ان کا کوئی نام ہوگا. تو یعنی ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہو گئے نا PTI والے تو. اب وہ چاہے 100 ہوں چاہے وہ 97 ہوں، لیکن ان کو ٹیکنیکل مار پڑ گئی. نہیں شہباز شریف صاحب نے اور زرداری صاحب نے جو پریس کانفرنس کل کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ PTI کو بھی ہمارے حکومت کا حصہ بننا چاہیے. یہ کتنی بڑی بات ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں بننا. جی یہ تو عمران خان سے بھی پیغام رسانی ہوئی تھی کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ان کے تعاون سے حکومت بنانا چاہ رہی تھی وفاق میں، مگر عمران خان نے انکار کر دیا. وہ چکر میں نہیں آیا، وہ چکر میں نہیں آیا. لیکن انہوں نے ایک اور بھی پیغام بھجوایا نا کہ جی 3 پارٹیوں کے ساتھ آپ نے بات نہیں کرنی، پیپلز پارٹی PMLN اور کیوں MQM. اچھا اب دلچسپ بات یہ ہے کہ JUI کے ساتھ راستہ کھلا رکھا ہے انہوں نے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ سیناریو ہے جس میں کمزور ہو. ابھی تو آئی ڈونٹ نو پیپلز پارٹی جوائن کر لے، کیا پتا کیبنٹ کا حصہ بن جائے بعد میں، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کی نظر مستقبل پہ ہے. وہ اگلا الیکشن دیکھ رہے ہیں جس میں بلاول بھٹو زرداری ڈائریکٹ اسلام آباد لینڈ کریں. چلو اللہ خیر کرے. اب ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا صاحب ہمیں سن رہے ہیں بڑی دیر سے اور وہ میری طرف گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، تو میں اب ملتمس ہوں بڑی محبت سے بڑے خلوص سے کہ یقین جانیں کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کی موجودہ جو سیاست ہے اور وہ الیکٹورل جو رول ہے، اب جتنے بھی 12 الیکشن ہوئے آج تک کبھی کسی الیکشن کو کسی پارٹی نے تسلیم نہیں کیا، لیکن یہ پہلا الیکشن ہے جو الیکشن سے پہلے بھی رگ تھا، الیکشن کے دل بھی رگ ہو گیا اور الیکشن کے بعد بھی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ناصر صاحب بہت خوبصورت آپ نے انٹرو دیا، اللہ آپ کو خوش رکھے، بہت شکریہ. مقیم صاحب نے بہت اچھی باتیں بتائیں آپ کی، اور مقیم صاحب کی میں نے گفتگو سنی، بڑا لطف آیا کہ یوں ہونے والا ہے وہ ہو جائے گا. یہ باتیں میں جس وقت عمران خان صاحب کی 2022 میں حکومت تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گرائی گئی تھی، تو اس وقت بھی تقریباً یہی باتیں سننے میں آ رہی تھی جو آپ دونوں سینئر میرے ساتھی کر رہے تھے کہ وہ گئی جی وہ انج ہویا جی. 16-18 مہینے 13 جماعتوں پر مشتمل PDM اور پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت نے عمران خان صاحب کی PTI نے جو غلاظت اور گند پھیلایا تھا پاکستان کی معیشت میں، پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کی معاشرت میں جو غلاظت بکھیری تھی، اس کو PDM اور پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت نے سمیٹنے کی کوشش کی. گو عوام پر بہت سارے بوجھ ڈالے گئے، لیکن پاکستان جو ہے
جو ڈیفالٹ تک پہنچ چکا تھا اس کو اس پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت نے بچا لیا. لیکن یہ آپ کے جذبات ہیں. میرے جذبات نہیں, یہ آپ کے جذبات نہیں ہے میرے, میں تو حقیقت بتا رہا ہوں نا. ورنہ تو پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا تھا, تو اس کو انہوں نے 16 مہینوں کی جو حکومت تھی اس میں سخت اقدامات کر کے ڈبویا, بچایا. اس چیز کا ریفلیکشن جو ہے الیکشن 2024 کے نتائج میں نظر آ رہا ہے. اچھا, کہ نون لیگ کا سیاسی اثاثہ سکڑا, جنازہ نکل گیا. پیپلز پارٹی بھی کمی کا شکار ہوئی. ٹھیک ہے, اور عمران خان صاحب کی جو ہلا گلا سیاست تھی. اچھا, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کو جو ووٹ ملے ہیں وہ وہی ہیں, اتنے ہی ہیں جو 2018 میں ملے تھے, لیکن ان کی سیٹوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ گئی. تو عمران خان صاحب کے جو آزاد ممبر تھے وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے طور پہ, گروپ کے طور پہ ابھرے. لیکن ہم نے دیکھا کہ کیونکہ عمران خان صاحب کی جو سیاسی وزڈم ہے اور پی ٹی آئی کی جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ پارلیمانی سیاست سے لاگا نہیں کھاتی. ٹھیک, تو وہ تو 2018 میں جو حکومت قائم ہوئی تھی, جو مانگے تانگے کی ان کی اکثریت بنائی گئی تھی, وہ اس کو بھی لے کر آگے نہیں بڑھ سکے. اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے 2 صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ تباہ کر دی. حالانکہ اگر وہ پارلیمان میں رہتے, جبکہ ان کے ساتھ تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی, تو ان کے پاس اتنی پارلیمانی طاقت تھی کہ وہ اپوزیشن میں رہ کر یہ پی ڈی ایم کی حکومت کو ٹف ٹائم دیتے, بلکہ آؤٹ بھی کر سکتے تھے. I agree with you. لیکن کیونکہ پی ٹی آئی میں اور عمران خان صاحب میں سیاسی حکمت عملی اور وزڈم نام کی کوئی چیز پائی نہیں جاتی. صحیح بات, I agree with you. تو اس کے نتیجے میں انہوں نے جو اپنی طاقت تھی اس کو خود ہی غتربود کر دیا, ملیامیٹ کر دیا. اور پھر پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ 16 مہینے جو چو کا مربع تھا, 13 جماعتیں جو تھیں وہ جو چل نہیں سکتی تھی, لیکن وہ عمران خان صاحب کی نادانشمندی, فولشنس, سٹوپڈیٹی کے نتیجے میں, حماقتوں کے نتیجے میں وہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ کامیاب ہو گئی. اچھا, اب یہ قصہ پرینی ہے, ہمارے پاس ٹائم, میں آگے آ رہا ہوں سر. اب صورتحال یہ ہے کہ اب بھی عمران خان صاحب احمقانہ, یعنی ان کو جو ان کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے وہ تگڑا مینڈیٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ میں نہ مانوں کی سیاست کر رہے ہیں. وہی دھرنے, وہی گالم گلوچ, وہی ہاتھ نہ ملانا کر کے انہوں نے اپنی جو ان کو ایک مینڈیٹ ملا تھا اکثریت کا, وہ انہوں نے خود لوز کر دیا. کیونکہ مینڈیٹ ایسا ہے کہ کوئی سنگل پارٹی اکیلے حکومت نہیں بنا سکتی. تو نون لیگ نے ایک اچھا پتہ کھیلا کہ اس نے پی ڈی ایم 2 بنا لی, پیپل پارٹی اور باقی جو بھی چھوٹی موٹی جماعتیں تھیں ان کو جمع جوڑ کر کے لوٹ مار گروپ پھر اکٹھا کر لیا. ایسے کہہ چلے, آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, میں تو پی ڈی ایم کہہ رہا ہوں نا. پی ڈی ایم 2 بن گئی, پی ڈی ایم 2 جو ہے 2 بن گئی, یہ اس سے بڑا لوٹ مار گروپ میں عرض کر رہا ہوں, وہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن ان کی یہ سیاسی حکمت عملی ہے کہ پی ڈی ایم 1 کے بعد پی ڈی ایم 2 بن گئی, اور عمران خان صاحب اکثریت ہونے کے باوجود وہی میں نہ مانوں کی کر رہے ہیں. اور اب جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے شہباز شریف صاحب کی, یہ 2/3 میجورٹی لے گی. یہ پی ڈی ایم 2 کی اگر ساری سیٹیں ملا جلا کے جمع جوڑ کر کے تو وہ 2/3 میجورٹی. آپ کا صاحب بہت کمزور ہے. اور سر میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, بڑا کمزور ہے, مان لیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ پی ڈی ایم 2 کی حکومت بننے جا رہی ہے, اور عمران خان صاحب کی جماعت جو ہے وہی گلیوں میں لور پھرے گی, وہی دھرنے دے گی, وہی دشنام کی گالم گلوچ کی سیاست کرے گی. اور ان کا اگلے 5 سال کے اندر پارلیمانی سیاست میں مجھے کوئی رول نظر نہیں آ رہا ہے. وہ یوں ہی لور کرتے ہوئے
दशनाम की, गालम गलोच की, माँ बहन की सियासत करते हुए वो गली गली महल्ले महल्ले हमें फिरते हुए नजर आए। ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी जी मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि जिन्होंने ये बनाई है, जिन्होंने PDM 1 बनाई थी, अच्छा, जिन्होंने PDM 2 बनवाई है, अच्छा, वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि इमरान खान लूर लूर करते रहें, गली गली फिरते रहें, और ये जो हुकूमत है ये 5 साल पूरे करे, क्योंकि पाकिस्तान मुस्तफा कमाल पाशा साहब, अगर ये आपकी बात मान ली जाए कि जिन्होंने PDM पहले बनाई थी उन्होंने अब ये बनाई, तो ये इलेक्शन का फायदा, जिन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत बनाई थी ये वही लोग हैं। मैं यही कह रहा हूँ, जिन्होंने इमरान खान की बनाई, जिन्होंने नवाज शरीफ की बनाई, उन्होंने फिर शहबाज शरीफ की बनाई, फिर अब वो शहबाज शरीफ की बनाई, तो इतना पैसा खर्च करने का इलेक्शन लेजिटिमेसी भी तो चाहिए थी ना, एक प्रोसेस चाहिए था कि इलेक्शन हुए हैं वो उन्होंने कर दिए, अब आप लूर लूर फिरते रहे। अब अगला मरला हुकूमत साजी का है वो हो चुका है, और अब उसके बाद हुकूमतें कायम होंगी और मामला आगे बढ़ेंगे। मुस्तफा कमाल पाशा साहब से हमारी गर्मा गर्म गुफ्तगू जारी है और इंशाल्लाह ये जारी रहेगी। ब्रेक के बाद हम मुकीम अहमद खान साहब ये पूछेंगे, ये जो जितनी बातें ने हमारे मुस्तफा कमाल पाशा साहब ने की हैं वो इनके बारे में क्या जवाब देते हैं। तो मैं सवाल छोड़े जा रहा हूँ जनाब मुकीम अहमद खान साहब आपसे ब्रेक पे जाने से पहले। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जनाब मुकीम अहमद खान साहब से एक सवाल छोड़ा है, तो हम मुकीम अहमद साहब से मुल्तमस है कि वो मेरे सवाल का जवाब दें। जी मुकीम अहमद साहब। सर मेरे बड़े मोहतरम मुस्तफा कमाल पाशा, अल्लाह इन्हें लंबी जिंदगी डॉक्टर लिखे, मैंने ऐसे डॉक्टर कर दिया इनको। जी देखिए, वो मेरा तो कोई तजर्बा नहीं इतना, ना मैं कोई इतना पढ़ा लिखा हूँ, वो तो माशाल्लाह उस्तादों के उस्ताद हैं, इनको हम देख के और पढ़ के सीखते हैं। लेकिन मेरी भी दुआ यही है जो उनके जज्बात हैं कि ये 5 साल हुकूमत मुकम्मल करे। लेकिन हम भी सिर्फ अंदाजा ही लगा रहे हैं दूर बैठ के कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये मखलूत हुकूमतों वाला तजर्बे कभी कामयाब रहे नहीं। कोई ऐसी हुकूमत नहीं कि जिसने कोई कामयाबी से कोई डिलीवर किया हो मखलूत में, या वो लड़ाई पहली तो मतलब इनके मंशूर ही मैच नहीं करेंगे। और उसमें अभी तो ये IMF कह रहा है कि अपना गैस और बिजली के बिल अभी मजीद बढ़ाएं 15 फरवरी। नहीं, मियां शहबाज शरीफ साहब बड़े फिक्र में हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब बड़े फिक्र में हैं, उन्होंने लैपटॉप पहले ही खरीद लिए हैं। IMF को छोड़े आप। ठीक है, अब देखिए एक इशू अभी जो मेरे सामने है कि वो नेशनल सारे जो आलमी इदारे हैं और IMF है वो और सब हमारे जो माहिरीन मईशत हैं वो ये कह रहे हैं जी कि ये जो सफ़ेद हाथी पाले हुए हैं इदारे जो परफॉर्म नहीं कर रहे उन्हें प्राइवेटाइज कर दें। पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है कि वो जो इदारे नेशनलाइज हुए थे वो उन्हें वापस नहीं देना चाहते जी। और यहाँ पे काम तकरीबन तैयार है, पहला फड्डा है, उसके लिए आप तैयार रहें कि फिर क्या होगा। अभी तो ये शुरुआत है, और फिर अगर वो वजारतें नहीं लेते तब क्या होगा, वजारतें लेते हैं तो फिर वो मुंह मांगी वजारतें क्यों नहीं लेते, लेंगे वो क्यों नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे। फिर ये ना अभी हलफ नहीं उठाएंगे पहले बैच में। ये मैं देखो एक बात मैं आपके ज़हन में डाल दूं कि सरदारी साहब की और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की जो पहली मुलाकात है ना, उसमें सारी बात तय हो चुकी है कि सदर सरदारी होगा, अपने शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होगा, चेयरमैन सेनेट इनका होगा, कौमी असेंबली का स्पीकर इनका होगा। ये तो सारी आई वाश कर रहे हैं कौम की कि हमने ये कह दिया कि हम हुकूमत में नहीं आ रहे। ये सारी बदमाशी है, ये सिर्फ आवाम को चक्कर देने के लिए ये एक लफ्ज़ है ना भारतीय चक्कर, ये वो दे रहे हैं। कुछ तो उन्हें भी कहना पड़ेगा और कुछ करके भी दिखाना पड़ेगा। हमारी तो कोशिश है और दुआ भी है कि मतलब कोई जो भी हुकूमत आए वो मुस्तहकम हो, डिलीवर करने के काबिल हो। हमारी तरफ से तो आप काने चोर को भी बिठा दें, हम ये चाहेंगे कि मुल्क की बेहतरी हो, हमें इससे कोई गरज नहीं है कौन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो आपने दुनिया को फेस भी करना है, आपने उनके सवाल के जवाब भी देने होंगे, आपने उनके साथ बैठना भी होगा। इस अभी थोड़ी देर पहले एंटोनियो गुटेरेस ने जो सेक्रेटरी जनरल है उसका अक़वाम मुत्तहिदा है, उसने तशवीश जाहिर कर दी कि जी पाकिस्तान मामला दुरुस्त करे, इलेक्शन के हवाले से भी और विक्टिमाइजेशन के हवाले से। तो अब बताइए कि और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिन अवाम ने जिसको वोट दिए हैं ना,
ہم ان کے ساتھ اب کام کریں گے. یہ لفظ جملہ کہا انہوں نے, یہ نہیں کہا, یہ جملہ کہ جو بھی حکومت بنے گی ہم اس کے ساتھ کام کریں گے. ناز صاحب ایویں نہ کری جاؤ, جو حکومت بنے گی اور حکومت کا جو بھی قائم ہوگی اس کے ساتھ امریکہ بھی کام کرے گا, یورپی یونین بھی کام کرے گی, IMF بھی کام کرے گا. نہیں, اس بات پہ آپ اور پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے جو ہواری ہیں سمیت جماعت اسلامی, وہ گلیوں میں پھرتے رہیں گے, لور کریں گے, کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. امریکہ کے نام پہ آپ کیوں تڑپ پڑے ہیں کہ امریکہ کا کیا ایسا مسئلہ جس پہ آپ تڑپ پڑے؟ نہیں, ان کے ترجمان نے یہ کہا ہے, امریکہ نے کہا ہے کہ ہم ووٹ دیے ہم ان کی حکومت کے ساتھ کام کریں. یہ کل کی بات ہے. کن کی حکومت کے ساتھ؟ ہم اس حکومت کے ساتھ کام کریں گے جو عوام کی نمائندہ ہوگی, جو عوام کی نمائندہ وہ عوام نے جن کو ووٹ دیا, یہ لفظ عوام نے جن کو ووٹ دیے. اور ناز صاحب, حکومت 5th جنریشن وار کے تحت 2 سالوں سے ہم سن رہے ہیں کہ جناب الیکشن نہیں ہو رہے, اور جناب مقیم صاحب آپ جاری رکھیں پلیز. مقیم بھائی. تو بہرحال جی دیکھیے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. یہ ڈپلوماسٹ ان کی یہی ہوتی ہے. جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے US کا, اس کے سامنے بھی یہی سوال کیا گیا تھا. انہوں نے کہا جی کہ جو بھی حکومت ہوگی ہم اس کے ساتھ کام کریں گے, یا نئی منتخب شدہ حکومت کے ساتھ کام کریں گے. یہ ہمیشہ ہوا ہے, کبھی ایسا ہوا نہیں کہ مارشل لاء کی حکومتوں کے ساتھ بھی وہ کام کرتے رہے ہیں, ان کے ساتھ مل کے جنگیں بھی لڑتے ہیں, ان کو فنڈنگ بھی دیتے رہے ہیں. مقیم صاحب, اس میں کون سی جرم والی بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ عوام نے جس کو ووٹ دیے ہیں, اگر یہ لیٹیمیسی ہے ان کے پاس, وہ تو جس کو عوام نے ووٹ دیے وہ حکومت بنانے کو تیار ہی نہیں ہے, اس کو عقل ہی نہیں ہے. چلو اب آپ مان گئے, چلو بھائی ہمارا مسئلہ انہوں نے حل کر دیا. اس کو عقل ہی نہیں بات کریں کہ میں اس سے بھی نہیں ملوں گا, اس سے بھی نہیں ملوں گا, اس سے بھی نہیں ملوں گا. تم کیا بندے ہو؟ عمران خان چوروں اور ٹھگوں سے نہیں ملنا چاہتے. جب ایک بندہ کہتے ہیں یہ چور ہے وہ کیوں ملے؟ اور جن کو وہ چور کہتا رہا ہے, قاتل کہتا رہا ہے, چودھری پرویز لائی, شیخ رشید احمد جس کو میں چپڑاسی بھی نہ رکھوں, ان کے ساتھ جفیاں ڈال رہا ہے. کیا عقل ہے اس کی؟ مجھے یہ بتائیں, عجیب باتیں آپ کرتے ہیں. اب یہ پیپل پارٹی اور نون لیگ آپس میں کیا کرتے ہیں؟ میں تو ان کا نمائندہ نہیں ہوں, میں تو بات کر رہا ہوں آپ نمائندے عمران خان کی جو نان سینس پالیسی ہے جس نے ملک کو بربادی کی سطح پر پہنچایا تھا. اگر آپ ان کے نمائندے نہیں ہیں, مقیم صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی ہے. راگ کیوں پھڑکتی ہے؟ میں اس لیے بھڑکتا ہوں کہ اسٹوپڈ باتیں آپ بھی کر رہے ہیں. مقیم صاحب نے بہت پیاری بات کہی کہ یہ جو اتحاد قائم ہوا ہے ان کی جو نظریاتی چیزیں ہیں وہ بڑی الگ الگ ہیں. بہت خوبصورت لیکن ایک بات جاری رکھیں, انہوں نے بہت خوبصورت بات کہی ہے, میں اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں. یہ آپ نے درست کہا ہے کہ جو مسلم لیگ نون کا نظریہ ہے پرائیویٹائزیشن کے بارے کے اندر IMF کے حوالے سے وہ پیپلز پارٹی کا نہیں ہے, تو اس پر یدھ پڑ سکتا ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا. تو جو بظاہر حالات نظر آ رہے ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ یہ جھگڑا جو ہے وہ قائم رہے گا. یہ آپ نے بہت درست کہا. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے, جو بھی اس کو لیڈ کرے گا, اس کے پاس اپنی پالیسیوں کو لے کر چلنے کی گنجائش بہت کم ہے. پالیسی کیا ہونی ہے یہ طے کیا جا چکا ہے آج سے 2-2.5 سال پہلے. جو PDM کی حکومت بنی تھی اس کے دور میں پالیسیاں طے ہو گئی تھیں. SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بن چکی ہے. IMF کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ طے پایا ہے اس میں ڈائریکشن طے ہو چکی ہے. اسی پالیسی کو لے کر کیئر ٹیکر گورنمنٹس چلی ہیں اور وہی پالیسی یہ گورنمنٹ لے کے چلے گی. اس میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ آنے والی نہیں ہے, اور ہم ایک ڈائریکشن طے کر چکے ہیں. ہاں, وہ جو ڈائریکشن ہم نے طے کی ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں مقیم صاحب کو, جی مقیم صاحب انہوں نے یہ بات کی ہے نا, وہ یہ ہے کہ اپنے چیف آف آرمی اسٹاف اور وزیر اعظم جو فیصلہ کریں گے وہ اکٹھے بیٹھ کے کریں گے. کیری آن جی, اور وہ فیصلے ہو چکے ہیں. اچھا چلیے, جی اچھا سر, میں لائٹر نوٹ پہ ایک نقطہ ریز کرنے لگا ہوں کہ اب ہم یہ توقع ہے کہ جی یا تو بلاول بھٹو کے کہنے کے مطابق 300 یونٹ فری ہوں گے یا مریم نواز کے اعلان کے مطابق 200 یونٹ فری ہوں گے. اب ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کس پوائنٹ پہ ایگری کریں گے. تو بہرحال یہ اس قسم کی دلچسپ چیزیں اب ہمارے اور آپ کے سامنے آتی رہیں گی. ہمیں ایک دوسرے کے بال نوچنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, ہم تو گیلری میں بیٹھ کے دیکھنے والے ہیں. آپ مقیم صاحب آپ بہت پیاری باتیں کر رہے ہیں.
بہتری کی. اور وکیل صاحب پیاری باتیں جاری رکھیں, ہم سننا چاہ رہے ہیں پلیز, پوری قوم آپ کو سن رہی ہے. جی جی اللہ معاف کرے جی, لیکن یہ ہے کہ یہ مخلوط حکومتیں جو ہے نا تیسری دنیا کے ممالک میں ایک لطیفے سے کم نہیں ہوتی. کیونکہ پاشا صاحب کی یہ اور مخلوط حکومت بڑی پسندیدہ ہے, مرغوبہ ہے ان کا. نہیں میں سر ٹھیک ہے, اللہ میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یا تیسری دنیا کے ممالک میں یہ مخلوط حکومتیں جو ہیں نا, مفلوج حکومتیں بھی ہوتی ہیں اور مغلوب حکومتیں بھی ہوتی ہیں. اور ابھی آپ تماشا دیکھیں گے, اللہ نے زندگی دی تو ہم دیکھیں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ, اور اسے پروگرام بھی کریں گے کہ کیونکہ نظر نہیں آ رہا نا کہ یہ مائلز اپارٹ ہے, یہ نارتھ اور ساؤتھ پول اکٹھے کر کے آپ حکومت بناتے ہیں. پھر جو امام صاحب مجھے یہ بتائیں, بھارت میں کتنی دفعہ فوری الیکشن دوبارہ کرانے پڑے کیونکہ وہاں پہ اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہوتی. ابھی آپ کے یہ جو آپ جس جگہ بیٹھے ہیں یہاں کی کیا صورتحال ہے؟ اب مجھے یہ بتائیں, ایک مینڈیٹ منقسم ہے, جب لوگوں کو ووٹ ہی اتنے پڑے ہیں, اگر یہ درست ہوا ہے, کیونکہ میں تو اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا. میں الیکشن میں گیا ہوں, میں ووٹ ڈال کے آیا ہوں, بڑا پرسکون ماحول تھا, کسی میں کوئی بات نہیں تھی. ارے جب نتیجہ بھی آ رہا تھا تو ہم اسکرین پہ دیکھ رہے تھے سلمان اکرم راجہ اتنے ووٹوں سے جیت رہے ہیں, تو یک دم پھر وہ 5% ووٹ تھے نواز صاحب, وہ 5% ووٹ تھے, یا پھر بینڈ بجا, کوئی حیثیت نہیں جو یہ اینکروں نے چلا دیا ہے. ایسے نہ کریں, اب یہ مرلہ نکلے, آگے بڑھیں, جو پھر آگے بڑھیں. آپ عجیب آدمی ہیں, یعنی یعنی جدھر پی ٹی آئی جیت گئی ہے وہاں پر الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں, جہاں پر پی ٹی آئی ہار گئی ہے وہاں پر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. یار عجیب باتیں کرتے ہیں. عمران خان صاحب کی یہ اسٹوپڈ حرکتیں جو ہیں اس کی وجہ سے وہ جو 2018 کی حکومت بنی تھی وہ نہیں چلا سکے, اپنی 2 صوبائی حکومتوں کو بھی قائم نہیں رکھ سکے, اور اب جو ان کو مینڈیٹ ملا ہے, تگڑا مینڈیٹ ملا ہے, اس کو بھی وہ آپ تگڑے مینڈیٹ کو کھا نہیں سکے, آپ ہضم نہیں کر سکتے نا, آپ کو الٹیاں آ جاتی ہیں. اس کی وجہ سے انہوں نے کہا دفعہ ہو آپ کرو, ہم نے اس میں پڑھتے تو پھر کرنے دینا, تو کریں گے. جی مکیم صاحب آپ جاری کریں 2 منٹ. ٹھیک ہے جی. دیکھیے یہ جس طرح مصطفیٰ کمال صاحب نے اشارہ کیا نا کہ یہ عمران خان, مصطفیٰ کمال صاحب کے اشارے کمال کے اشارے ہیں جی. ہاں جی, کہ وہ یہ ان کی افتاد طبع یہ ہے کہ وہ کسی کو اپنا دوست نہیں رکھ سکتے لمبے عرصے تک. عمران خان کے بارے میں صحیح بات. سر اگر یہ آپ کی ساس نند کی لڑائی ختم ہو جائے تو میں کچھ عرض کروں. بالکل جی بالکل, کیری آن. ہم بالکل نہیں بولیں گے, آپ نے بھی نہیں بولنا. ٹھیک ہے, میں نے بند کرا دیا, ریکویسٹ کی ہے. بڑی دیکھیں کہ وہ 6 الائی تھے, ان کے ایک ایک کر کے سارے جھڑ گئے. ان کے بڑے قریبی ساتھی تھے سارے, وہ ایک ایک کر کے چلے گئے. ہمارے جو ڈونر کنٹریز یا جو ہمارے اسپانسر اور فائنانسر دوست ہیں 4-5, وہ بھی ہمارے سے ناراض ہوئے, وہ بھی انہی کے دور حکومت میں ہوئے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تو روز 5 آدمیوں کو ناراض کر کے سوتے تھے, اور ابھی بھی ان کا رویہ وہی ہے. یعنی انہوں نے ایک بھی الائی انٹیکٹ نہیں رکھا. اب آپ بتائیں کہ کسی سیاسی قوت سے بات نہیں کرنی, ٹھیک ہے نہ کریں, لیکن اس کا حل کیا ہوگا؟ who gonna speak to you, یا کس سے آپ بات کریں گے؟ پھر جی ایچ کیو کی طرف آپ کا منہ ہوگا, پھر کے ذریعے آنا چاہتا ہے. مطلب یہ ایک بڑی عجیب سوچ ہے جس سے میں بالکل اختلاف کرنے کا حق رکھتا ہوں. یہ تو بات تو یہاں تک درست ہے کہ انہوں نے گفتگو کے دروازے بند کر دیے, پہلے بھی یہی کیا تھا, اب بھی یہی کیا. مکیم صاحب آپ کا پیوٹ آ گیا. میں اب آپ سے پوچھتا ہوں, اگر گنڈا پور کو کے پی کے میں وزیر اعلیٰ نامزد کیا ہے اور میاں نواز شریف صاحب نے مریم نواز کو پنجاب میں نامزد کیا ہے, تو مجھے اس سے بتائیں, اس سے کسی کو پریشانی ہونی چاہیے. دیکھو نا, اس کے پاس مینڈیٹ ہے صوبہ خیبر پختونخوا, ان کے پاس مینڈیٹ ہے پنجاب کا, یہ بھلے جس کو بھی کریں. اب اس پہ یہ احترام شرازی ہے نا کہ وہ یہ مونچھوں والا بندہ ہے, وہ لڑائی جھگڑے والا بندہ ہے. بھائی اس نے مولانا فضل الرحمان کو 3 دفعہ رہا ہے, وہ وہاں 3 نشستوں جیتا ہے, اور وہ پہلے خیبر پختونخوا کا پریزیڈنٹ رہا ہے پی ٹی اے کا, اور ان کا وزیر وہ رہا ہے, وہ یہ پٹواریوں کا نہیں ہوتا وہاں پہ پٹوار خانے اس نے ختم کرائے. اب وہاں جو ہے نا, اب فرد جو ہے فری ملتی ہے, جس کو پنجاب نے بھی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ کامیاب نہیں ہوا. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ وزیر اعلیٰ لگانے کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ وہ
जो असवात मरियम नवाज में है वही सब में हो। आपने बहुत खूबसूरत बात कही। पहली बात तो ये है कि जो ये उनको जो मैंडेट मिला है, ये इमरान खान साहब का और पीटीआई का ये हक है कि वो जिसको चाहे नामजद करें। ठीक है। असूली तौर पर इसमें किसी को कोई इतराज़ करने का हक नहीं है। दूसरी बात, आपने जितनी उनकी सिफात बताई हैं वो उनमें पाई जाती हैं। ठीक है। उन्होंने पार्टी के लिए खिदमात दी हैं और वो पार्टी जो पीटीआई पार्टी है, वो जो इमरान खान की तबीयत है जिसका जिक्र अपने उसके मुताबिक है, उसके मुताबिक है। क्योंकि इमरान खान साहब भी लड़ाई झगड़ा दशनाम गालम गलोच के शदाई हैं, दोस्तों को नाराज करना, दफा दफा करार देना। ये आपके जज्बात है, मैं एग्री नहीं वो मैं नहीं एग्री। मुकीम साहब ने जो बताया है कि लोगों से वो लड़ाई झगड़ा करना, वो बता रहे हैं, मैं उनको तारीफ आप अपने जज्बात का इजहार तो वो उसकी एक मुजस्सम शक्ल है गंडापुर साहब। तो इस हवाले से जो उनको नामजद किया गया है वो पार्टी के सही तर्जुमान है, पार्टी के नजरियाती अमली तौर पर वो उसके नुमाइंदा है। लेकिन एक चीज उसमें आप ज़हन में रखें कि उस पर इतराज करने वाले जो लोग हैं वो उनकी पार्टी के ही हैं। जो इतराज शुरू हुआ है, ये नून लीग नहीं है, पीपल्स पार्टी ने इतराज नहीं किया। अच्छा। ये इतराज उनकी पार्टी से ही हुआ है। और मुझे एक चीज उसमें नजर आ रही है, क्योंकि वो मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं और वो 9 मई के मुकदमात में मतलूब हैं। तो शायद ये मुझे, क्योंकि मैं कानूनी माहिर नहीं हूं, तो कानूनी और आईनी तौर पे मुमकिन है कि एक जो मुल्क दुश्मन फर्द हो जिस पर रियासत के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा हो और उसको मफरूर करार दिया जा चुका हो, तो शायद आईनी तौर पर और कानूनी तौर पर ऐसे बंदे को हलफ लेने की शायद मुझे ये बताया नवाज शरीफ मफरूर नहीं था सर, नवाज शरीफ गद्दार नहीं था, इस पे मुकदमा नहीं बने। ये कैसी बात आप कर रहे हैं सर? मैं तो आपने जो मुझसे सवाल पूछा, सवाल ये मैंने पूछा है कि आप कर रहे हैं कि वो गद्दार। अब ये सारे शरीफ मेरा मसला नहीं है, ये सारे जज्बात, ये सारी बातें नवाज शरीफ में पाई जा रही हैं जो तो जिसका जिक्र मैं तो बता दिया कि मुझे आइन और कानून का इस तरह पता नहीं है। अच्छा ठीक। अगर आइन और कानून में ये गुंजाइश हुई तो उसको अपना गुड़ पा रहे हैं तुसी। नहीं हाँ। नवाज शरीफ साहब ने भी अगर इस तरह हलफ उठाया तो अगर आइन और कानून के मुताबिक था तो ठीक है, नहीं तो गलत है। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूं। अच्छा। तो लेकिन ये है कि कामरान गंडापुर साहब बहुत एम्बॉडीमेंट है पीटीआई की, दशनाम गाली गलोच मार कुटाई की सियासत के, वो एक एम्बॉडीमेंट है। और उनके सूबे के लोगों ने, सूबे की अक्सरियत ने उनको चुना है तो उनको बना देना चाहिए। अच्छा, मरियम नवाज में क्या खसूसियत है जी? मरियम नवाज में क्या खसूसियत को चुना गया? हाँ, ये बहुत खूबसूरत बात है। जितनी बातें मैंने हक की हैं कि पीटीआई की क़यादत को ये इख्तियार हासिल है कि वो जिसको चाहे नामजद करें। उन्होंने गंडापुर जैसे बंदे को नामजद कर दिया है तो वो भी ठीक है। इसी तरह नून लीग को ये इख्तियार हासिल है और नून लीग के साथ तो 13 जमातें भी शामिल हो गई हैं। नहीं, उनसे पहले कर दिया उन्होंने। मेरी सुन लेना। नहीं, वो इसमें नहीं किया, इसमें शामिल, वो उसके बाद ऐलान हुआ है। अच्छा सुन लेना। फिर तो अब क्योंकि मरियम नवाज साहबा का जिक्र किया, तो मरियम नवाज साहबा एक पार्लिमानी घराने की चश्मो चिराग हैं, कोई शक नहीं। वो नवाज शरीफ की दुख्तर हैं। और नवाज शरीफ वो आदमी है जिसने पाकिस्तान में 3 बार वजीर आजम बनने का रिकॉर्ड कायम किया। नवाज शरीफ वो मेरी सुन लेना सर, आपके सवाल का जवाब। नवाज शरीफ वो आदमी है जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। नवाज शरीफ वो आदमी है जिसने पाकिस्तान की मुआशी तामीर और तरक्की की एक झलक दिखाई। नवाज शरीफ वो आदमी है जिसने मुस्लिम लीग को पाकिस्तान मेरी जुल्फकार भुट्टो ने क्या एटम बम का किया था सर? मेरी सुन लेना। वो तो उन्होंने आपने बुनियाद रखी थी ना, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, लेकिन बटन दबा के पाकिस्तान को एटमी ताकत करार दिलवाया नवाज शरीफ ने। वो उनकी बेटी हैं और मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि वो एक माकूल पाकिस्तान के मुआशरे की जो अक्सरियत है, जो समाजी और सकाफती एतबार से ख़वातीन को जिस तरह का होना चाहिए, मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम खातून है। और उन्होंने मुस्लिम लीग को
डूबने से बचाया और वो मुस्लिम लीगी जो वोटर हैं उनके लिए क्राउड पुलर की हैसियत रख। मेरी पूरी बात, डुबाया किसने था जो इन्होंने उठाया? शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसियों ने वो डुबाया, वो मतलब उनको सख्त फैसले लेने पड़े ना, जिसकी वजह से पार्टी की मकबूलियत में कमी वाक़या हुई। तो मरियम नवाज साहिबा ने पार्टी को डूबने से बचाया, उनकी जो कारकुन मायूस थे उनको इकट्ठा किया, क्राउड पुलर हैं, देखने में भी अच्छी लगती हैं, गुफ्तगू में भी अच्छी लगती हैं, और वो लगती हैं कि पाकिस्तानी मुआशरे की एक मुसलमान खातून है। और अब उनको अगर नून लीग ने नॉमिनेट किया है तो मैं समझता हूं कि हाँ, जिस तरह उनके अब्बा जी ने रिकॉर्ड कायम किया है तवील हुक्मरानी का पाकिस्तान में, 3 बार वजीर आजम बनने का, इसी तरह मरियम नवाज साहिबा ने इक्तदार में आने से पहले ही रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि वो पाकिस्तान की पहली चीफ मिनिस्टर, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की पहली चीफ मिनिस्टर जो है वो डॉक्टर मुस्तफा कमाल पाशा साहब मरियम नवाज के बारे में जो इरशाद फरमा रहे थे वो आपने सुन लिया, और इनके जो जज्बात हैं मुझे अच्छी लगती हैं। एक सोबर, एक अच्छी, एक दाना अच्छा खातून मुझे नजर आती हैं। अच्छा, क्योंकि तो अगर उनको पार्टी ने भी नामजद कर दिया, पाशा साहब अब वक्त हो गया खत्म। तो पाशा साहब ने जिस अंदाज में नुमाइंदगी की है ये PDM 2 की, ये इनको मुबारक हो। और इन्होंने दावा किया कि ये 5 साल हुकूमत पूरा करेगी। तो जनाब मुकीम अहमद खान साहब, आपने जिन जज्बात का इजहार किया है और मुस्तफा कमाल पाशा साहब ने, मैंने ये तमाम मामला रख दी आवाम के सामने, फैसला करना है आवाम ने।